یہ ملتان ہے، اولیاء کی سرزمین، وہ شہر جسے مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، اور اسی سرزمین پر ایک عظیم روحانی مینار روشن ہوا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مکمل نام شیخ بہاؤالدین ذکریہ بن شیخ وجیہ الدین محمد تھا۔ آپ کی ولادت تقریباً 1170 عیسوی میں ملتان میں ہوئی۔ اس وقت ملتان علم، تجارت اور روحانیت کا اہم مرکز تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ بچپن ہی سے ذہانت اور سنجیدگی آپ کے چہرے سے نمایاں تھی۔ نوجوانی میں آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ بغداد اس دور میں اسلامی دنیا کا علمی دارالحکومت تھا۔ وہاں آپ نے فقہ، حدیث اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کو خلافت حاصل ہوئی عظیم صوفی بزرگ شیخ شہاب الدین سہروردی سے۔ یوں سلسلہ سہروردیہ کو برصغیر میں مضبوط بنیاد ملی۔ آپ کا نسب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین علیہ السلام تک، اور پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، اور کئی پشتوں کے بعد شیخ وجیہ الدین، اور پھر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جب ملتان واپس تشریف لائے تو شہر کے حالات مختلف تھے۔ سیاسی تبدیلیاں ہو رہی تھیں، مگر آپ نے اپنی خانقاہ کو علم اور اصلاح کا مرکز بنایا۔ آپ کی مجلس میں علماء بھی آتے تھے، عام لوگ بھی حاضر ہوتے تھے، اور حکمران بھی آپ کی رہنمائی چاہتے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش آپ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ کو شیخ الاسلام کا مقام حاصل ہوا، مگر آپ نے اقتدار سے فاصلہ رکھتے ہوئے اصلاح کا راستہ اپنایا۔ آپ کی تعلیمات میں شریعت کی سخت پابندی شامل تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ تصوف شریعت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے نزدیک اصل کرامت کردار کی پختگی تھی، تاہم آپ سے کئی کرامات بھی منسوب ہیں۔ روایت ہے کہ ایک سال ملتان میں شدید قحط پڑ گیا، لوگ پانی کے لیے ترس گئے۔ اہل شہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بادل امڈ آئے، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے اسے آپ کی دعا کی قبولیت قرار دیا۔ ایک اور واقعہ میں ذکر آتا ہے کہ ایک شخص سخت بیمار تھا۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تھا، اسے آپ کی خانقاہ میں لایا گیا۔ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، اور چند دنوں میں ہی اس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ یہ واقعہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ روایت ہے کہ دریا کا پانی ایک بار شہر کی طرف بڑھنے لگا، خطرہ محسوس کیا جانے لگا۔ آپ دریا کے کنارے گئے، عصا زمین پر رکھا، دعا فرمائی۔ کہا جاتا ہے پانی وہیں رک گیا اور شہر محفوظ رہا۔ آپ کی باطنی فراست بھی مشہور تھی۔ لوگ نیت چھپا کر آتے اور آپ ان کے دل کی کیفیت بیان فرما دیتے۔ کئی افراد وہیں توبہ کر لیتے۔ آپ کی خانقاہ میں وسیع لنگر کا انتظام تھا۔ روزانہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں افراد کھانا کھاتے تھے۔ قلت کے دنوں میں بھی لنگر جاری رہتا۔ خادم پریشان ہوتے کہ غلہ کم ہے، مگر دسترخوان پر کمی محسوس نہ ہوتی۔ لوگ اسے روحانی برکت سمجھتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت صدر الدین عارف بھی بلند پایہ بزرگ تھے۔ اسی سلسلے میں آگے چل کر حضرت شاہ رکن عالم کا ظہور ہوا۔ یوں ملتان روحانیت کا مستقل مرکز بن گیا۔ آپ کا مزار آج بھی ملتان میں موجود ہے۔ یہ مزار اپنی نیلی ٹائلوں اور بلند گنبد کے باعث منفرد پہچان رکھتا ہے۔ فن تعمیر کے ماہرین اسے ابتدائی اسلامی طرز تعمیر کی مثال قرار دیتے ہیں۔ ہر سال ماہ صفر میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ہزاروں زائرین ملک بھر سے آتے ہیں۔ قرآن خوانی کی محافل سجتی ہیں، ذکر و اذکار کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وسیع پیمانے پر لنگر تقسیم ہوتا ہے۔
عرس کے دوران سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، پولیس کی اضافی نفری تعینات کی جاتی ہے، داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹس نصب ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کی جاتی ہے، بم ڈسپوزل سکواڈ بھی موجود رہتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ مکمل پلان ترتیب دیتی ہے، زائرین کے لیے طبی کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں، ٹریفک پلان بنایا جاتا ہے، صفائی اور لنگر کے انتظامات منظم کیے جاتے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی خدمت علم کی اشاعت تھی۔ آپ نے مدرسہ قائم کیا، طلباء کی تربیت کی، علماء کی سرپرستی کی۔ آپ کا انداز تصوف اعتدال پر مبنی تھا، نہ شدت پسندی، نہ دنیا سے مکمل کنارہ کشی، بلکہ دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا کا حصول۔ آپ نے معاشرے کی اصلاح کو ترجیح دی۔ آپ کا وصال 7 صفر 666 ہجری بمطابق 1267 عیسوی کو ہوا۔ ملتان سوگوار ہو گیا، مگر آپ کی تعلیمات باقی رہیں۔ آپ کا دربار آج بھی روحانی سکون کا مرکز ہے۔ لوگ یہاں دعا کے لیے آتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا کر کے واپس جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے ملتان کی شناخت بدل دی، آپ نے اس شہر کو علم اور روحانیت کا مرکز بنایا۔ آپ کی زندگی شریعت، علم اور خدمت کا حسین امتزاج تھی، اور آج بھی آپ کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ یہ تھے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عظیم عالم، ایک باوقار صوفی، ایک صاحب کرامت بزرگ اور ملتان کی روحانی تاریخ کا روشن باب۔